السلام علیکم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ایک چیز جو ہمیں ہمارے حق میں بہتر لگے، ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور ایک چیز جو ہمیں ہمارے حق میں اچھی نہ لگے لیکن ہمارے حق میں بہتر ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز جسے تم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور وہ چیز جسے تم اپنے حق میں برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ایک واقعہ ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ کنسیپٹ ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ ایک شخص نے پہلے زمانے میں جب قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے تو ایک شخص نے اپنا اونٹ ایک قافلے کے ساتھ بیچ دیا۔ اب کچھ عرصے بعد اس کو خبر ملی کہ جس قافلے کے ساتھ اس نے اپنا اونٹ بیچا تھا وہ قافلہ تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اور سارے کا سارا سامان جو ہے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اب جس شخص نے آ کے اسے یہ خبر سنائی تو اس شخص نے سن کے واویلا کرنے کی بجائے اس نے بڑا حیرت کن الفاظ کہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، اور اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ دوبارہ پھر خبر ملی کہ تمہارا اونٹ چونکہ لنگڑا تھا اس لیے تمہارا اونٹ ہے وہ بچ گیا، باقی جو جتنے بھی اونٹ تھے یا جتنا بھی مال تھا وہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اور تمہارا اونٹ چونکہ لنگڑا تھا تو باقی سارے قافلے سے پیچھے سفر کر رہا تھا، اور چوروں کی اور ڈاکوؤں کی اس کے اوپر نظر نہیں پڑی، اس لیے تمہارا مال جو ہے وہ محفوظ ہے، اور جو دوسرے باقی جتنا بھی مال تھا وہ سارا چوروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ تو شخص کو جب یہ خبر ملی تو شخص نے پھر کہا الحمدللہ۔ اب جو پہلے خبر لے کے آیا تھا اور جب دوبارہ اس نے یہ بھی کہا کہ الحمدللہ، تو جو خبر دینے والا تھا وہ شخص حیران ہو کے بولا کہ جب میں نے تمہیں پہلے خبر دی پھر بھی تم نے کہا الحمدللہ، دوسری دفعہ میں نے تمہیں خبر دی پھر بھی تم نے کہا الحمدللہ، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جب تم نے مجھے پہلی دفعہ کہا تھا نا کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے تو میں نے اس وقت الحمدللہ کہا، وہ اس لیے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا صرف دنیاوی مال چوری ہوا، میرا ایمان چوری نہیں ہوا، تو نے میرا ایمان سلامت رکھا، میرا مال جو ہے وہ بے شک چوری ہو گیا، مال مجھے پھر مل جائے گا لیکن مجھے ایمان جیسی دولت پھر نہ ملتی، اس لیے تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے وہ میرا ایمان باقی رکھا ہے، مال کی خیر ہے۔ لیکن جب تمہیں بعد میں مجھے اونٹ کی خبر سنائی کہ تمہارا مال سلامت ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے سب کا مال تو لٹوا دیا، تو میرا مال بھی لٹوا سکتا تھا لیکن تو نے میرے مال کی حفاظت کی، اس لیے تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے مجھے نقصان پہنچانے سے بچایا۔ اب بظاہر جو ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں ہمارے حق میں بری لگے ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھی ہو، اور جو چیز ہمارے حق میں اچھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بری ہو۔ اس اچھی اور بری بات کا فیصلہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں، جس حال میں اور جیسے وہ رکھتا ہے ہم صبر اور شکر اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے سر نگی ہو جائیں، اس کے ہر حکم کو تسلیم کریں، جس طرح وہ کہتا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، باقی جیسا ہوگا وہ، اور رب جو ہے وہ رب ہے ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے نقصان کے اوپر واویلا کریں کہ جس طرح وہ شخص جو ہے وہ ایک اول تو لنگڑا اونٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں لنگڑا اونٹ کیوں بھیجوں، یا اللہ تو نے میرے ہی اونٹ کو کیوں لنگڑا کر دیا، یہ ہے وہ، اس طرح کا واویلے کرتا، تو اگر اس کا اونٹ سلامت ہوتا تو وہ کیا ہوتا، اس کا چوری ہو جاتا، اس کا اونٹ لنگڑا تھا، تو اس میں اس کا بھی اس پوائنٹ پہ بھی اس کا فائدہ تھا کہ اگر اونٹ لنگڑا ہوا ہے تو وہ اس میں بھی اللہ کی یہ حکمت تھی کہ جب چور اسے لوٹیں گے تو وہ والا بچ جائے گا۔ اور پھر جب اس نے شکر ادا کیا تو یہ اس کی عاجزی تھی، اور اللہ نے اس کی عاجزی کا اس کو یہ صلہ دیا کہ اس کو جو ہے مال کا نقصان نہیں پہنچنے دیا اور اس کے مال کی حفاظت کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر، عاجزی اور صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ غرور اور یہ تکبر کس بات کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم کس بات کے اوپر تم جو ہے وہ اس طرح گھمنڈ کرتے ہو؟ ہاں، جب تم اکڑ کے چلتے ہو تو کیا زمین گھس جاتی ہے؟ جب تم اپنی گردن جو ہے اکڑ کے چلتے ہو تو کیا تمہاری گردن پہاڑ سے اونچی ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے غرور اور تکبر سے بجائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔